الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى قال في كتابه في سورة الأعراف: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى في سورة الفرقان: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال جل وعلا في سورة محمد: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. حمد و ثنا کا بجا طور پر اکیلا مستحق اللہ رب العالمین، خالق ارض و سما ہی ہے. اس کی تعریف کرو ہر حال میں، اور صلاۃ و سلام ہو خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آج کے خطبے میں یہی تینوں آیتیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں اسی کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں آپ. اور اللہ تعالی کا کلام قرآن کریم کی آیات، اسی میں تو ہمارے لیے ذکر و نصیحت کی باتیں ہیں. اور اللہ تعالی کا پورا قرآن ہمارے لیے ذکر ہے، اس کا نام ہی ذکر ہے. اور اسی سے تذکیر کا اللہ تعالی نے حکم بھی دیا ہے: فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا، قرآن کی آیت سے سورہ قاف کی، جسے ہمیں چاہیے کہ پورا پڑھتے رہیں خطبہ اکثر و بیشتر. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، تو قرآن سے لوگوں کی تذکیر کر، لوگوں کو تینوں ایمان، عمل صالح، تقوی، زہد و صلاح کرنے کی، آخرت کے اندر نفع دینے والی ساری باتوں کو تو یاد دلاتا رہ قرآن سے ان لوگوں کو جو میری وعید سے ڈرتے. اور اسی لیے میں نے آج کے خطبے میں
انہی تینوں آیتوں کا معنی بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ میں آپ کو ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کہ دنیا میں اللہ تعالی نے نہ جانے کتنی جاندار مخلوق پیدا کر رکھی ہے، اور اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے انسان وہ اہم ترین مخلوق ہے جس کو اللہ تعالی نے بڑا ہی اعزاز بخشا ہے، بڑی تکریم کی ہے، اور نعمتیں بہت ساری دی ہیں کہ انہی کو طیب، پاکیزہ، حلال، عمدہ روزیاں دی رکھی ہیں۔ انسانوں پر اللہ تعالی کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ خشکی و سمندر میں، بحر و بر میں سواری کے نہ جانے کتنے وسائل اللہ تعالی نے عطا کیے ہیں، اور اس سے بھی اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اسی انسان نامی مخلوق کو، بنو آدم کو، آدم خود بشر اور انسان ہیں، پہلے انسان ہیں، انہی کی اولاد کو، مرد و زن سب کو اللہ تعالی نے بہت ساری مخلوقات پر برتری دے رکھی ہے۔ یہ بات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس حوالے سے بتائی کہ انسان ایک اہم ترین مخلوق ہے، یہ قرآن عظیم کی آیت کا میں نے ترجمہ ہی پیش کیا ہے۔ سورہ بنو اسرائیل کی یہ آیت کریمہ آپ پڑھیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اسی آیت ہی کا ترجمہ تھا جو میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھنے سے پہلے ہی سنانے کی کوشش کی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنو آدم کی بڑی عزت افزائی کی ہے، بڑو ساری کرامتیں اس کو دی ہیں، ہم نے انہیں خشکیوں تر میں سواریاں جس پر وہ سوار ہوا کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہم نے عطا کیا ہے، اور ہم نے طیبات میں سے پاکیزہ، حلال، عمدہ، نفع بخش روزیاں ان کو عطا کر رکھی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، برتری دی ہے۔ بہت ساری مخلوقات پر جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، حقیقت میں برتری دینا، یہ برتری، یہ تکریم کا سب سے اہم ترین ریزن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ کتنے پرندے ہیں، کتنے چرند ہیں، کتنے درند ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کون جان سکتا ہے ان کی تعداد کو؟ ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے۔ ہزار کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ کہ کتنی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، آپ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اس کا علم تو اللہ تعالی ہی کو ہے، جو آسمان و زمین وما بینہما کا عالم ہے، جو غیب و شہادہ حاضر اور نہ دیکھے سب کا جاننے والا ہے، وہی جانتا ہے۔ لیکن یہ برتری والی بات جو
انسانوں کو حاصل ہے وہ یہ کہ کسی بھی مخلوق کو انسانوں کے علاوہ اور جنات کے علاوہ جنہیں ہم دیکھتے نہیں، لیکن ہمیں انسان اور بنو آدم سے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ ہم بنو آدم میں سے ہیں۔ یہ برتری یہ ہے کہ اس کو خیر و شر، بھلائی برائی، اچھے برے میں تمیز کے لیے عقل و خرد سے نوازا ہے۔ یہی جانتا ہے کہ بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور اس طرح کی متضاد چیزیں جو بھی ہو سکتی ہیں آپ کہہ لیجیے، اس کو سمجھنے بوجھنے کا ذریعہ عقل اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو دیا ہے۔ گھوڑے گدھے بیل گائے بھینس الی آخری کہتے جائیے، انہیں اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دیا ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو عقل والا ہے، بقیہ جو مخلوقات ہمارے سامنے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ بے عقل ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، بنو آدم کو ایک خاص ذمہ داری عطا کی ہے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ، اور وہی ان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان و جنات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، اور یہ عبادت کا طریق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اپنے نبیوں کے ذریعہ، آدم اور نوح سے لے کر کے عیسیٰ اور ہمارے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر کے، اور رسولوں میں سے بہتوں پر کتابیں نازل کر کے یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور عبادت کون کون سی ہے کہ جن کو عبادت کہا جاتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور اس پر اجر و ثواب دیتا ہے، اور دنیا کے اندر سعادت عطا کرتا ہے، اور آخرت کے اندر نجات دے گا کہ اپنی جنت میں داخل کرے گا اپنے سارے بندوں کو، جس کو اس نے تیار کر رکھا ہے، اور وہ جنت کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اور کسی نے سنا نہیں ہے اور کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا نہیں ہوا ہے۔ انسانوں کو میں اس کے بعد یہ جملہ آپ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں دی ہیں، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ ہم کو وہ آزمانا بھی چاہتا ہے، اور اسی لیے انسان کو، بنو آدم کو محدود اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، قوت دی ہے، اور اس کو خیر و شر میں سے اپنانے کا اور اسے چوائس کرنے کا ارادہ و حق دیا ہے۔ جو خیر کو اپناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عبادت کی جو بنیادیں ہیں، عبادت کے لیے جو مصدر و منبع ہے، عبادت کے لیے جو انبیاء و رسول ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں اور من جانب اللہ لائی ہوئی اس کی شریعت ہے، اس کو اپناتا ہے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ کہا جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے اور اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنے اپنے وقت میں انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ انسان کو ہزار تکریم تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے برتری عطا کی ہے، اور برتری یہی کہ عقل دیا ہے، اور عقل کا یہ تقاضا ہے اپنے سلیم کا کہ انسان خیر کو اپنائے اور شر سے بچے، ایمان لائے، کفر سے بچے، توحید اختیار کرے، شرک سے اجتناب کرے۔ اس طرح سے کہتے جائیے کہ سچائی اور سچائی کے راستوں پہ چلے، جھوٹ اور باطل سے دور رہے۔ لیکن اگر انہیں بنو آدم میں سے
جو بھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ پر ایمان سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اگر منہ موڑتے ہیں، حق بات سنتے تک نہیں، حق بات سمجھتے نہیں، حق بات دیکھتے نہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستوجب یعنی اس کے مستحق ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم میں ان کے داخلے کی جو بنیادیں ہیں قرآن کی زبان میں وہ یہی ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ بالکل ہی ناسمجھ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کریم میں ایسے لوگوں کو جانوروں سے مشابہ بتایا ہے۔ یا کسی انسان کو دوسرے اپنے جیسے انسانوں کو جانور سے تشبیہ دینے کا حق نہیں ہے، اور کوئی آج بھی گئے گزرے حالات میں اگر کوئی کہے کہ تم جانور ہو، تم ایسے ہو، انسان کو کتنا برا لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں میں سے، بنو آدم میں سے ایک صنف کو اللہ تعالیٰ نے جانور سے تشبیہ دیا ہے، اور وہی باتیں ان آیات میں جو میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ معاملہ میزان کا ہے، میزان اور ترازو ہے۔ اس ترازو پر ہم کو، آپ کو، سب کو اپنے آپ کو رکھ کے توڑنا پرکھنا چاہیے کہ آیا واقعی ہم وہ انسان ہیں، بنو آدم کے وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کرامتیں دی ہیں اور برتریاں عطا کی ہیں اور ذمہ دار بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، شرع کا پابند بنایا ہے؟ کیا ہم یہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، اس سے غافل ہیں؟ تو پھر تو ہمارا شمار انسانوں میں نہیں بلکہ چوپایوں میں، جانوروں میں ہو رہا ہے۔ اور اسی میزان کو ان آیات میں آپ دیکھیں، اور ہر شخص اپنے آپ کو اس پہ تولے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یوں کہا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ کیسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہے کہ جہنم میں داخل کرے گا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، سمجھتے ہی نہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ کوئی چیز بوجھنے اور سمجھنے کے لیے دل کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے مگر ان کے پاس آنکھ تو ہے مگر وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اللہ کی آیات کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور ان کے آئیڈیل کو نہیں دیکھتے۔ الی آخرہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں مگر کانوں سے وہ سنتے نہیں، حق نہیں سنتے، سچائی نہیں سنتے، ایمان و عمل صالح کی باتیں نہیں سنتے، اور اس طرح سے ایمان لانے والوں کے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں ہیں اس کو ذکر کرنے کے باوجود نہیں سنتے۔ الی آخرہ بڑی تفصیل کی جا سکتی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح سے ہیں، جانوروں کی طرح سے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، غافل اپنی ذمہ داریوں سے، غافل ہیں اپنی ذات کی پہچان سے، غافل ہیں
اپنے مقصد زندگی سے، غافل ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری سے، غافل ہیں ایمان لانے سے، غافل ہیں عمل صالح کرنے سے۔ کہتے جائیے کس طرح سے۔ دوسری آیت کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کہا، اے میرے پیغمبر، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان تمہارے مخالفین، تم کو جھٹلانے والے، اللہ اور تم پر ایمان نہ لانے والے، یعنی یہ کفار و مشرکین، ان میں سے اکثر سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اے میرے پیغمبر کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں اور سمجھتے بوجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے خود کہا، یہ استفہام انکاری ہے، ہمارے طلبہ جانتے ہیں، یعنی نہیں سنتے نہیں سمجھتے۔ انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو یقیناً بالکل جانور ہے، جانوروں کی مانند ہے۔ انہم الا کالانعام، نہیں ہے یہ مگر جانوروں کی طرح سے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ راہ کے اعتبار سے ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یعنی ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ آخر کون ہے؟ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے۔ انہی کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے کہ یہ تو بالکل جانور کی طرح سے ہے، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے کہا، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ چنا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ پر اور دیگر تمام ارکان ایمان پر ایمان نہیں لائے، یتمتعون، وہ اس دنیا کے اندر بس فائدہ اٹھا رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں، اس دنیا کے اندر تمتع کر رہے ہیں، یعنی کھا کے پی کے اور اس طرح سے تمام آشائش و آرام کی چیزیں استعمال کر کے مزے لے رہے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور ایسے ہی کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، جیسے جانور کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں بس، یہ مطلب کھانے پینے ہی سے ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک جانور گھاس چارہ بھوسا کھانے ہی سے اس کو غرض ہے، اور کچھ تو اس کو نہیں کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اس کے عوامر کا، اس کے نواہی کا، اس کی شریعت کا وہ پابند ہو، کچھ نہیں، بس اس کو پیٹ بھرنا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ایک کفار ہیں کہ بس مزے لے رہے ہیں اور جانوروں کی طرح سے کھا رہے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، یہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، میں نے کہا معاملہ اللہ کی شریعت میں نام کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، معاملہ میزان کا ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے۔ یہ معیار ہے کہ اگر ہم اس معیار پہ اتر رہے ہیں کہ دل تو ہے لیکن پوچھتے نہیں، آنکھ تو ہے مگر دیکھتے نہیں، کان تو ہے مگر سنتے نہیں، اگر یہ معاملہ ہے کہ نہ ہم سنتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، اگر یہ معاملہ ہے کہ خالی مزے لے رہے ہیں اور خالی کھانے ہی کو مقصد زندگی بنا رکھا ہے، تو ہم وہ انسان نہیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے، اور اسی لیے تو ان کو مکرم بنایا ہے اور ان کو برتری عطا کی ہے، بلکہ ہم ایسی صورت میں مثل چوپایا ہیں اور جانور بذات خود اور اس کے مانند ہونا، یہ بدتری کی بات ہو قرآن کی تعبیر میں کہ جو ایسا ہو والنار مثوی لہم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو، تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا، دینی شرعی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق دے، اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق دے، اپنے مقصد زندگی کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، تاکہ تو مولا راضی ہو جائے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم إياك ندعو اللهم إياك نعبد اللهم إياك نستعين. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا ماء مباركا من السماء. اللهم أنزل علينا الغيث. اللهم إنا ندعوك فتقبل دعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. आप तकबीर करो।